قرآن پاک کی بے حرمت کے لیے عالم اسلام یکجان یک زبان سویڈن میں ہوئے قبیح فعل کے خلاف ملکوں مظاہرے، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ بغداد میں مظاہرین سویڈش سفارت خانے میں گھس گئے۔ مراکش نے احتجاجاً سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ بائیکاٹ سویڈن ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ۔ یورپین کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ وہ تو پیدا عیسائیت میں ہوئے، کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا، کوئی ایتھیسٹ کے ہاں پیدا ہوا۔ ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں۔ ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز دیکھی، ہم نے ظہر کی نماز دیکھی، ہم نے عصر دیکھی، ہم نے مغرب دیکھی، ہم نے رمضان دیکھا، ہم نے حج دیکھا، ہم نے زکوٰۃ دیکھی، ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں۔ یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کی صداقت، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ لا ترثوا النساء، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے۔ یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن کی یہ حیثیت ہم نے لوگوں پر واضح کی ہے؟ میں نے، آپ نے فی الواقع اپنی ساری توانائی صرف کر کے کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے کس مسئلے کو موضوع بنا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، انسانی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے، یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کی پس منظر اور اس کی تاریخ کیا ہے، کیا ہم نے کبھی یہ تعارف کرایا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اصل پیغام کے لحاظ سے اس کا تعارف کرائیں، اور اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے، کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ تنقید کرے، کوئی اعتراضات کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اعتراضات کرے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا مثبت میسج اگر نکال لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 صفحے میں بیان ہو جائے گا۔ باقی سارا قرآن اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، سوالات کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے مذاق کو سامنے دیکھنے کے باوجود ان پر حقائق واضح کر رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ 114 صورتیں انہی حقائق کو جو 10-15 صفحے میں بیان ہو سکتے ہیں واضح کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ہر طریقے سے پیغمبر پر، قرآن پر اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا موقع ہو تو میں آپ کے سامنے اگر صرف یہ بیان کروں کہ قرآن مجید میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں تضحیک کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں، مذاق اڑانے کے انداز میں کہی گئی ہیں تو 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ناکافی ہوگی۔ ان سب کا قرآن نے جواب دیا ہے۔ تو قرآن نے جو اس وقت کیا تھا ہمیں اب بھی وہی کرنا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی ناشائستہ آدمی تنقید سے آگے بڑھ کر، اعتراض سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس پر بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ صبر کرو، جو اذیت تمہیں دی جائے اس پر صبر کرو اور اپنی بات استدلال کے ساتھ کہو۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دنیا جو سارا دن ایجادات دیکھتی ہے، جو اپنے شہر دیکھتی ہے، جو اپنی ترقیاں دیکھتی ہے، جو اپنی سیاست دیکھتی ہے، جس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کا پیغام سن سکے، وہ دنیا، ساری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کے دنیا تک پہنچانے کی۔ تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، میرا احساس یہ ہے کہ الٹے لٹک جائیے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ سب ہوتا رہے گا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات کہیں، شائستگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی بات کہتے چلے جائیں۔
جو کچھ احتجاج ہنگامہ ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی حاصل ہونا تو ایک طرف، تضحیک اور بڑھتی، مواقع اور ملتے ہیں، لوگ اور مشتعل ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ ہماری بات سننے سے گریزاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کدھر ڈالر تو نہیں بھیج دیتے؟ یہ بھی ہو سکتا نا کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو۔ لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے۔ اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں۔ تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے۔ عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا۔ کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا۔ بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا، اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا، اور پھر اگلے رمضان میں دیہڑی لگانے کا انتظار کرے گا۔ زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں، اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا۔ باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔